پہلے عدل ہے، بعد میں حسن ہے۔ عدل پر ہی حسن کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ ہر ایک شے میں حسن دیکھا جائے گا بھائی، ہر ایک شے میں، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں۔ جب بندے کو پتہ ہو نا یار میرا کریم میرا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر خود بخود اس کی عبادت میں بھی، یعنی وہ اپنی نوکری میں حسن پیدا کرتا ہے بندہ۔ ہمارے ہاں کا بھی معاملہ دیکھ لیں، تو بندہ کسی سے قرض لے لے ہیں، بعد میں ذلیل کون ہوتا ہے؟ لینے والا دینے والا؟ لینے والا ذلیل ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے کل اور پرسوں عدل کے متعلق گفتگو کی تھی، آج احسان کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں، ان میں دوسرا حکم احسان کا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ عدل جو ہے یہ ایک ایک شے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے جو واجبات آپ پڑھتے ہیں ان میں ایک تعدیل ارکان بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ تعدیل ارکان۔ تعدیل عدل سے بنا ہے۔ تعدیل کا مادہ اشتقاق جو ہے نا وہ عدل ہی ہے، عین دال اور لام، یہ تین حرف ہیں اس کے تعدیل کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی عدل کا حکم ہے۔ عدل کا حکم، نماز میں عدل کیسے ہوگا؟ ہر ایک رکن کو جتنا وہ بنتا ہے اتنا ادا کرنا، اور جہاں وہ بنتا ہے وہیں ادا کرنا۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے مثال کے طور پر رکوع ہے، رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک بار تسبیح سکون کے ساتھ پڑھی جائے، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور 3 بار جو پڑھا جاتا ہے یہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ایک بار ادا کرنے سے فرض ادا ہو گیا، یعنی عدل ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ 3 بار پڑھنا، 7 بار پڑھنا، 5 بار پڑھنا، یہ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ تو ایک ایک عبادت میں عدل بھی ہوگا اور احسان بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آگے انشاءاللہ عز و جل سے کھولتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے روزہ رکھتے ہیں ہم، روزہ جو ہے روزے میں عدل کیا ہے؟ جب وقت شروع ہو رہا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اسی وقت کھانا پینا بند کر دے، اور جب افطار کا وقت ہو رہا ہے تب کھول دے۔ جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں عموماً لوگ جو ہیں وہ روزہ انہوں نے پتہ نہیں کہیں سے سن رکھی ہے روایت، اور وہ بھی روایت کا حقیقت کے ساتھ تعلق کو نہیں، اور اس کا وہ محمل ہے ہی نہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہے اور آپ کھاتے رہو۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے مسائل میرے پاس آتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، جی اذان ہوتی رہتی ہے وہ پانی گھٹا پی رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے میں کہ جب اذان ہوتی رہے تو کھاتے رہو، تو وہ اذان ہوتی کون سی تھی بھلا؟ آقا علیہ السلام کے 2 صحابی تھے، ہیں جی، وہ دونوں اذان پڑھا کرتے تھے۔ ایک کی اذان جو ہوتی تھی وہ اذان لوگوں کو بلانے کے لیے، سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، بھولے ہوئوں کو یاد دلانے کے لیے ہوتی تھی۔ وہ اذان ہوتی ہی سحری کے وقت میں تھی۔ اس اذان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہ تم سحری بند نہ کیا کرو، جب یہ اذان پڑھیں تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ چونکہ وہ اذان سحری کے وقت میں ہوتی تھی، تو سحری کے وقت میں کھانا پینا تو بالکل جائز ہے۔ جو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان بھولے سے کہ اب اذان ہو گئی اب کیسے کھائیں، ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور باقی رہا جو دوسری اذان ہوتی تھی فجر کے وقت میں، اس وقت کے ختم، یعنی سحری کے وقت ختم ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنا فرض ہے۔ دوسری اذان تو ہو ہی فجر کے وقت میں رہی ہے، وہ تو دن میں اذان ہو رہی ہے، وہ تو رات میں اذان ہی نہیں ہو رہی۔
رات کا اختتام، سحری کا ٹائم ختم، کھانا پینا ختم، سحری کا ٹائم ختم تو کھانا پینا ختم۔ اب کوئی بندہ دوسرا وقت جو شروع ہو گیا فجر کا، دن کا وقت شروع ہو چکا ہے، دن میں ہی کھاتا رہتا ہے، بتائیں اس کا کھانا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ تو دن میں کھا رہا ہے اور وقت بھی وہ روزے کا ہے، روزے کے وقت میں وہ کھا رہا ہے تو مطلب یہ کہ افطار کر رہا ہے، وہ تو نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اس نے روزہ افطار کر لیا ہے سویرے سویرے، اب سارا دن اس کا افطاری میں ہے، اپنی طرف سے روزہ رکھ رہا ہے وہ، تو یہ تو بھئی عدل کے خلاف ہے، تو روزے میں حسن کہاں پیدا ہوا؟ نہیں سمجھ آیا؟ روزے میں حسن کہاں پیدا ہوا؟ اور کئی لوگوں نے اپنے تخمینے ڈالے ہوئے، بھائی جب تک چونٹی نظر نہیں آتی تب تک کھا سکتے ہو، اور آپ بیٹھے ہوئے کمرے میں ہو، کمرے میں تو بھائی شام تک نظر نہیں آتی، کھاتے پیتے رہو، آپ کا تو افطار چل رہا ہے شام تک، بھائی نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ گئی ہیں، اور اس طرح ہر سال ایک نیا نمونہ منظر عام پہ آتا ہے فیس بک کے ذریعے، وہ جن موہاں وہ آ کے جناب ہر سال نئے مسئلہ چھیڑ دیتا ہے، لو جی یہ روزہ کھولنے کا وقت جو یہ والا ہے، یہ تو کسی کا روزے نہیں ہوا، بھائی سب کے روزے برباد ہو گئے، اور ہماری قوم ایسی نکمی ہے وہ بھاگ کے اسی پہ، ہاں جی وہ بتائیں جی وہ بندہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا کون کہہ رہا تھا؟ فیس بک کے بندہ آیا ہوا تھا، میں نے کہا کوئی اس کے ہر خبر کے آپ کہتے ہیں سورسز کیا ہیں؟ میں نے کہا اس نے جو بات کی کبھی اس کے بھی سورسز معلوم کیے ہیں آپ نے؟ ایسے بھاگے اور جناب ایک دم سے دماغ کو چڑھا لی بات، رو جی یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا۔ نہیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا روزہ جو ہے وہ فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک روزہ ہے، وہ صبح کا مطلب صبح کب شروع ہو رہی ہے، اور اذان جو ہے وہ فجر کے وقت میں ہو رہی ہے، فجر کی اذان کا ساری کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں سمجھ آیا؟ وہ اذان میں آپ کے سامنے واضح کر دی کہ وہ اذان کون سی ہوتی تھی، جس اذان کے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھاتے پیتے رہو، تو یہ بتا دینا کہ فجر کی اذان میں حضور نے کہا ہو جو فجر کی اذان ہو رہی ہے اس وقت کھاتے پیتے رہو، کہیں فرمایا ہو آقا علیہ السلام نے؟ وہ تو آقا علیہ السلام نے اس صحابی کا نام لے کے فرمایا ہے، میں کہ جب وہ اذان کہیں تم کھاتے پیتے رہا کرو، تو میں جب یہ اذان ہو، وہ بھی آقا علیہ السلام نے صحابی کا نام لے کے بتایا، میں جب یہ اذان پڑھیں میں تب کھانا پینا بند کر دو۔ بتائیں آج ہمارے لوگ اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہیں، کھا پی رہے ہیں جناب، اذان ہو رہی نا کوئی مسئلہ نہیں، کھاتے پیتے رہیں، تو یہ تو عدل ہی رخصت ہو گیا، حسن کہاں آنا ہے بلا روزے میں؟ احسان جو ہے نا، احسان کہتے ہیں کسی شے میں کسی شے کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا، اس میں حسن ڈالنا، اور ساتھ ساتھ اس کو انجام تک پہنچانا۔ کس تک پہنچانا؟ یعنی کام کو توڑ چڑھانا، یہ نہیں کہ کام شروع کیا ہے تو بعد میں کام ہی چھوڑ دے، کام پورا ہی نہ کرے، تو یہ کام میں حسن عدل ہی نہیں ہوا، تو حسن کہاں نہ تھا؟ حسن جو ہے اس کا درجہ، احسان کا درجہ عدل کے بعد آتا ہے۔ کس کے بعد آتا ہے؟ عدل کے بعد آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بار عضو کو اچھے طریقے کے ساتھ دھو لینا یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اور یہی عدل ہے۔ کوئی بندہ منہ پورا نہ دھوئے، یہاں تک دھو لے، یا یہاں پہ جگہ خالی چھوڑ دے، اور 3 بار چھوڑے 7 بار دھو لے، بتائیں جب عدل ہی ٹھیک نہیں ہوا تو حسن کہاں آئے گا؟ پہلے عدل ہے بعد میں حسن ہے، عدل پر ہی حسن کی بنیاد رکھی جائے گی۔ عدل ہوگا پورے طور پر، یعنی فرض پوری طرح ادا ہوگا تو اس میں حسن آئے گا، یہ نہیں کہ عدل ہی نہ ہو تو حسن وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ حسن جو ہے، احسان جس کو کہتے ہیں، یہ ہر ایک شے میں حسن دیکھا جائے گا بھائی، ہر ایک شے میں، چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں۔ جیسے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے انسانی صورت میں آ کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے احسان کے 2 درجے بیان فرمائے تھے۔ کتنے درجے بیان فرمائے؟ 2 درجے بیان فرمائے۔ فرمایا ایک درجہ تو یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، میں کہ تو عبادت ایسے کر اللہ تعالیٰ کی تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے، کیونکہ عبادت میں حسن تبھی پیدا ہوگا، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں جب آپ کو کام کرواتے ہیں مزدور سے کام کرواتے ہیں، مزدور 2 ہی صورتوں میں کام صحیح طور پہ کرتا ہے، یا تو اس کا مالک اسے دیکھ رہا ہے، یا وہ مالک کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟
اس کو پتہ بھی مالک سر پہ ہے، تو کام کیسے کرتا ہے مزدور؟ پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے نا، نہ وہ سر لگائے گا نہ کوئی اور کام کرے گا، ہے نا۔ جیسے وہ جائے گا کہیں، آگے پیچھے پتہ ہوگا نا جناب اب یہ میرا مالک جو ہے وہ نہیں ہے جس کا میں کام کر رہا ہوں، اس نے جناب فوراً سگریٹ لگانا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے، کبھی ادھر خارج کرے گا کبھی ادھر خارج کرے گا، مستری چیختے بھی رہے تو اس نے کام نہیں، بات نہیں ماننی اس کی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جب تک مالک رہے گا تو حسن پیدا رہے گا اس کے کام میں۔ مالک سامنے کھڑا ہے تو کام کر رہا ہے، دور بھی مالک بیٹھا ہوا نا پھر بھی اسے پتہ ہوگا بھائی دور بیٹھا دیکھ رہا ہے مجھے۔ دو ہی صورتوں میں کام صحیح کرے گا مزدور۔ تو بندہ مومن جو ہے نا وہ بھی رب تعالیٰ کا مزدور ہے، رب تعالیٰ کا مزدور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یہاں، میں ان تعبد اللہ کانک تراہ، میں تو عبادت ایسے کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیں جس بندے کے سامنے بندے کو یوں لگے کہ اللہ ہی میرے سامنے ہے، تو بتائیں وہ عبادت پھر کیسے کرے گا؟ عبادت میں حسن آئے ہی آئے پھر۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، کسی نے آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت زبردست قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر میں لوگوں کو بٹھا کے ان کو پڑھا رہے ہیں، بہت زبردست پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میں کہ اگر تم مجھے لے چلو وہاں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں اور انہیں پتہ نہ چلے کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، اور میں ان کا قرآن سن لوں، میں قرآن سن لوں ان کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض گزار ہو یا رسول اللہ میں لے چلتا ہوں۔ وہ لے گئے، آقا علیہ السلام کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے حضرت ابو موسیٰ کو پتہ نہیں چلا، حضور قرآن سن رہے ہیں ان کا، وہ بڑا زبردست سونا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آ گئے نا تو حضرت ابو موسیٰ کو کسی نے بتا دیا یار جب آپ پڑھ رہے تھے نا حضور سن رہے تھے، حضور سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کاش کہ مجھے پتہ چل جاتا حضور سن رہے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ سونا پڑتا ہیں۔ جب اسے پتہ چل گیا، یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضور سامنے آ گئے ہیں، حضور میرا قرآن سن رہے ہیں، تو میں اس میں مزید حسن پیدا کر دیتا۔ تو یہ جب بندے کو پتہ ہو نا یار میرا کریم میرا مالک جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ذات خود بخود اس کی عبادت میں بھی، یعنی وہ اپنی نوکری میں حسن پیدا کرتا ہے بندہ۔ بس بات سادے لفظوں میں یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت ایسے کر کے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر یہ بھی حسن کا درجہ ہے، عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں بھائی، مزدور کے مزدوری میں حسن پیدا کرنے ہیں۔ مزدور یوں عبادت کرے کہ وہ مالک کو خود دیکھ رہا ہے، یا پھر یوں عبادت کرے کہ مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو صورتوں میں عبادت میں حسن آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں نا ہماری عبادتوں میں حسن نہ ہونا بلکہ عدل ہی کا رخصت ہو جانا ہے، کیسے ہم عبادت کرتے ہیں؟ سچی بات ہے، ایک ایک سجدے کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لو جی اتنی تسبیح پڑھنی چاہیے تھی، اتنی ہو گئی ہے، 3 پڑھنی چاہیے، میں نے 5 بار پڑھ لی ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں اسی بات پہ بخشش ہی نہ ہو جائے میری، ہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں اس بات پہ کہیں پکڑے نہ جائیں، وہ یہ ڈرتے ہیں کہیں بخشش نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو یہ حسن نہیں بھائی، یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کے بندہ حساب رکھے پورا، وہ حساب بھی رب کے ساتھ ہیں، رب کے ساتھ حساب رکھے۔ یار تسبیحیں 2 زیادہ پڑھی گئی ہیں آج تو نہیں بھائی، اتحیات پڑھنے لگیں گے تو وہ بھی کہیں گے یار اتنی بار اتحیات لمبی ہی پڑھ دی ہے اتحیات انہوں نے۔ ہاں ٹھیک ہے، امام کو بھی حکم ہے کہ وہ پچھلوں کا بھی خیال کرے، لیکن مقتدی بھی اتنے لاڈلے نہ ہوں کہ جناب 2 بار تسبیح زیادہ پڑھنے پہ ہی جناب ان کو غشی کے دورے پڑنے لگ جائیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بات بھائی، اس میں بھی ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ عموماً میں نے کئی بار میں نماز پڑھتا ہوں، کئی بار میں بلکہ تقریباً سلام میرا آخر میں پھرتا ہے، سارے سلام پھر جاتے ہیں، بعد میں پھرتا ہوں۔ کبھی میں نے امام صاحب کو نہیں کہا امام صاحب آپ تھوڑا سا ایسا پڑھ لیا کریں، میں رہ جاتا ہوں، میری اتحیات رہ جاتی ہے۔ جب شریعت مبارکہ نے قوانین دیے ہیں، ایک ایک بات کا مسئلہ بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ امام اگر پہلے پڑھ لے تو مقتدی کیا کرے، ہیں جی تسبیحات پڑھتا رہے۔ اگر امام جو ہے وہ سلام پھیرنے لگے تو مقتدی کیا کرے؟ نہیں سمجھ آیا؟ مقتدی پہلے پڑھ لے، اتحیات ختم کر لی ہے، اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی بھی کسی کی یعنی کہ کوئی نہ کوئی دعا جو ہے آخر میں اس کا تکرار کرتا رہے، نہیں سمجھ آیا؟ شہادت کا تکرار کرتا رہے، تو اس کو بالکل یعنی کہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے امام صاحب جی یعنی کہ 50 بندے بیٹھے ہوئے نا، صرف ایک بندے کی تسبیح آگے پیچھے ہو رہی ہے تو وہ بھاگ کے امام صاحب جی دیکھو نا جی میں یہ کرتا ہوں، اب بجائے 50 بندے کی تسبیح پوری ہو گئی، تیری پوری نہیں ہوئی، تیری پوری نہیں ہوئی تو پوری کر کے سلام پھر لے، کس نے کہا ہے آپ کو؟
نہیں سمجھ آیا؟ یہ بھی بات جو ہے نا، یہ بھی حسن کے خلاف ہے، یہ بھی حسن کے، بلکہ یہ عدل کے خلاف ہے، حسن کہاں ہے؟ تو یہ تو ہو گیا جی حسن فی العبادت، حسن فی العبادت۔ اور آگے دیکھیں معاملات میں حسن، کیونکہ مومن بندے کی جو زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کو پیارے احسان کرنے والے، تعدیل ارکان والوں کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، ہاں وہ بھی فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تعدیل ارکان سے آگے بڑھ کر جو حسن پیدا کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ معاملات میں حسن کیا ہے؟ یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج ہمارے ہاں کا بھی معاملہ دیکھ لیں، وہ بندہ کسی سے قرض لے لے، بعد میں ذلیل کون ہوتا ہے؟ لینے والا دینے والا؟ لینے والا ذلیل ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ جو دے بیٹھتا ہے نا پھر وہ بیچارہ کھچ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی یہودی سے غلہ لیا تھا کچھ ادھار، اور جو وقت ابھی تک آیا نہیں تھا وہ پہلے پہنچ گیا لینے کے لیے، اور لینے کے لیے آیا تو لینے کا انداز بھی اس کا بڑا سخت تھا، آ کے وہ بد تہذیبی کرنے لگا، وہ بندہ یہودی جو تھا بدتمیزی سے پیش آنے لگا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ پہلے خاموش رہے کہ یہ جو ہے نا انسان بن جائے گا، چپ ہو جائے گا، اس ڈر سے خاموش رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضور ناراض ہو جائیں، آقا علیہ السلام ناراض ہو جائیں۔ لیکن جب اس کی تہذیبی بڑھی، بے ادبی کا معاملہ بڑھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ بھائی تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بد تہذیبی کر رہے ہو، تم کسیلا انداز اپنایا ہوا تم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ جو مدت طے ہوئی تھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی، سمجھ آ رہا ہے؟ مدت پوری نہیں ہوئی، اوپر سے وہ بد تہذیبی بھی کر رہا ہے، وہ بول بھی رہا ہے، سخت بول رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت پوری نہیں ہوئی، یہ بھی حضور کا حق تھا کہ وہ حضور کے حق کے خلاف بول رہا ہے، اور پھر دوسرا آ کے مجمع میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے بول رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان پکڑا تو آقا علیہ السلام بجائے اس کے کہ یہودی کو ڈانٹتے، آقا علیہ السلام حضرت عمر کو ڈانٹنے لگے، حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اب یہاں الفاظ دیکھیں حضور کے، بات ختم ہو گئی قسم خدا کی۔ یہ ہے اخلاق میں حسن، یہ ہے مکارم اخلاق۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کو، میں عمر تیرا کام یہ نہیں بنتا تھا کہ تو اس سے الجھ پڑ، تیرا کام یہ بنتا تھا کہ تو اسے بھی سمجھاتا اور مجھے بھی سمجھاتا۔ بتائیں، میں اسے سمجھاتا بھی تیرا ٹائم طے ہوا تھا، تو رک جاتا، اسی ٹائم پہ آ جاتا، پہلے کیوں آ گیا تم؟ اور مجھے سمجھاتا کہ چلو ٹائم ہو گیا تھا اتنا، آپ سے پہلے گنجائش بن رہی تھی تو آپ دے دیتے اس کو، اسے بھی سمجھاتا اور مجھے بھی امام الانبیاء فرما رہا ہے اپنے امتی کو، اسے بھی سمجھاتا اور مجھے بھی سمجھاتا۔ بتائیں یار، ایسے مکارم میں اخلاق کہیں پہ دیکھے سنے؟ ایک وقت سے پہلے آ رہا ہے، وہ بد تہذیبی کر رہا ہے، اوپر یہ کہہ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیں جی اب حضور کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلام کو فرمایا، میں سنو بھائی، اس کا جو غلہ ہم نے لیا تھا وہ غلہ بھی دے دو، اور اس کا چوتھائی جو ہے جتنا اس نے دیا تھا، مثال کے طور پر 1 من تھا، مثال دے رہا ہوں 1 من تھا، تو میں کہ اس کا چوتھائی جو ہے وہ اس کو اوپر تحفے کے طور پہ دے دو۔ اس کا چوتھائی جو دیا تھا اس نے، 20 کلو تھا تو 5 کلو یہ اس کو اضافی دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تک وہ یہ سنا ہی تھا اس نے، صحابہ کرام تول رہے ہیں، وہ وہاں سے اٹھا، باغ میں گیا، غسل کر کے واپس آیا، کہنے لگا جی میں نے آسمانی کتابوں میں سچے نبی کی، نبی آخر الزماں کے جو اوصاف پڑھے تھے، اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ بندہ بد تہذیبی کرے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا ان کے ساتھ تو وہ مکارم اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ ایک تو آپ سے وقت سے پہلے مطالبہ کیا میں نے، دوسرا بد تہذیبی کی، تیسرا آپ کے غلام نے مجھے پکڑا، آپ نے بجائے مجھے ڈانٹنے کہ آپ نے اسے ڈانٹا، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ نے اب بھی وقت کا انتظار نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو دے دو اس کا، اور پانچواں یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس نے دیا تھا اس کا چوتھائی زیادہ دے دو، اس کا چوتھائی زیادہ دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو وہ بندہ جی واپس آیا اور اس نے کتاب کا، آسمانی کتاب کا حوالہ دیا. اس نے کہا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا کر کے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. یہ ہے بھئی اخلاق میں حسن، معاملات میں حسن. یعنی یہاں پہ اخلاق میں بھی حسن ثابت ہو رہا ہے اور معاملات میں بھی حسن ثابت ہو رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ایک بار اپنے خادم کو فرمایا کہ مہمان آ رہے ہیں، کھانا وغیرہ تیار کرو. دسترخوان بچھا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے سمجھدار لوگ جو ہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی دسترخوان بچھا دیتے ہیں. جب پتہ ہو بھی مہمان پہنچ چکے ہیں، قریب ہیں، تو دسترخوان بچھا دیا گیا. یہ نہ ہو کہ مہمان جو ہیں اندر ان کے اندڑیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں اور وہ جناب مہمانوں کو بٹھا کے تب برتن کھٹکانے شروع کر دیں، لو جی کھانا بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے نا. وہ ایک ملا تھا، عالم تھا. ملا کہتے تھے پہلے علماء کو، ملا علم سے بھرا ہوا. یہ ملا کوئی ہوتے تھے. یہاں تو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ملا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کہنے والے کی بھی نیت یہی ہوتی ہے میں اس کو ذلیل کر رہا ہوں. حالانکہ ملا کا مطلب یہ ہے کہ علم وحی سے بھرا ہوا بندہ، علم سے بھرا ہوا بندہ، اتنا عالم ہے وہ. افغانستان میں آج بھی علماء کو ملا کہا جاتا ہے. وہاں ادب کے لیے یہ بولا جاتا ہے، یہاں ذلیل کرنے کے لیے ملا کا لفظ بولا جاتا ہے. نعوذ باللہ. ہندوستان کے بدبخت جو ہیں نا مشرکین، وہ تو زیادہ ذلیل واقع ہیں، وہ ملے کہتے ہیں، ملے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ملا جو تھا نا انہوں نے شرط لگائی. وہ عالم تھا، ذرا مزاحیہ طبیعت کا تھا. تو لوگ جو ہے نا ان کے دوست تھے سارے، تو آپس میں وہ کرتے رہتے تھے شغل پانی. تو انہوں نے کہا یار کوئی بندہ ایسا ہو کہ رات کو سخت سردی میں جاگ کے گزارے تو ہم اس کو بریانی کھلائیں گے. تو وہ مولوی صاحب جو تھے وہ شغلی تھے، وہ کہنے لگے جی میں گزاروں گا. رات ساری بیٹھ گئے بالکل. اب ہوا یہ کہ سویرے کے وقت دوستوں کی نیت میں خرابی تھی، انہوں نے وہ کھلانا نہیں چاہتے تھے اس کو بریانی. تو سویرے کے وقت جب آئے نا اذان کے وقت، آ کے دیکھا، اس نے کہا اچھا وہ جو دور آگ جل رہی ہے نا تم اس کے سینک میں بیٹھے رہے ہو. اس نے کہا اچھا. وہ سمجھ گیا بیچارہ بھی یہ بریانی دبانے کے چکر میں. اب وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا چل ٹھیک ہے بھی میں کھلا دیتا ہوں پھر آپ کو، یہی ہے اور کیا ہے. تو دوپہر میں سارے جمع ہو گئے. اس نے سب کو بٹھا دیا بیٹھک میں. اس نے کہا بیٹھو بھائی، بن رہی ہے. وہ کافی جب وقت گزرا تو انہوں نے کہا بھی دکھاؤ تو کہاں بن رہی ہے. انہوں نے کہا آئیو دکھا دیں. بچوں کو الگ کر دیا، جہاں بن رہی تھی وہ لے گئے. وہاں پہ پتیلے میں اکیلا پانی پڑا، وہ نیچے موم بتی جل رہی تھی. اس نے کہا یہ کب بنے گی؟ یہاں تو نہیں بن سکتی بریانی. اس نے کہا بھائی 4 کلومیٹر دور آگ جل رہی تھی تو اس کا سینک میرے کو پہنچ چکا تھا. یہ تو بالکل میں نے نیچے جلائی ہوئی ہے. آپ بس انتظار کرو، بس ویٹ کرو، آئی بریانی بس. یہ اس طرح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان کے ساتھ بھی مہمان کو اس طرح کر کے لٹکا دیا جائے. یہ بھی آداب میں سے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ نے کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھ گیا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان کے پاس. خادم جو ہے وہ سالن سے بھرا ہوا گرم سالن تھا، آپ کو پتہ ہے، گرم سالن کا پیالہ لے کے وہ آ رہا ہے. تو وہ پیالہ جو ہے نا پاؤں اس کا کہیں اٹکا تو وہ پورا پیالہ سالن کا امام حسن رضی اللہ عنہ کی کمر پہ بہہ گیا، پورا سالن. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ جو ہے نا ایسے بس نگاہ اٹھاتے ہی ہیں. اس نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی والکاظمین الغیظ. اللہ نے فرمایا جو غصے کو پینے والے ہیں. امام حسن نے وہی آنکھیں نیچے کر لی. اس نے جب دیکھا کہ آپ جو ہے نا وہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس نے آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. اس نے دیکھا کہ یہ تو بھئی کرم کی حد ہی ہو رہی ہے. ہزاروں روپے کا بڑا قیمتی غلام تھا امام حسن کا. آگے اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جو معاملات میں حسن پیدا کرتے ہیں نا اللہ ان کو پسند فرماتا ہے. اس نے یہ لفظ پڑھے قرآن کریم کے، آپ نے میں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. مہمانوں کو کھانا کھلانے سے پہلے ہی آزاد کر دیا. بتائیں، یہ ہے جی معاملات میں حسن. انشاءاللہ عز و جل کل اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.